بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان 3 گھروں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ تو ناظرین، وہ 3 گھر کون سے ہیں، آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو حضرت علی کے اور بھی بہت سارے فرمان بتائیں گے، جیسے کہ پسینہ کیوں آتا ہے، اسلام میں انگلیاں چٹکانا کیسا ہے، اور بھی بہت کچھ بتائیں گے۔ تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی خطبہ پڑھ رہے تھے۔ خطبے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 گھروں میں اللہ کا قہر یعنی اللہ کا عذاب کبھی بھی نازل ہو سکتا ہے۔ اللہ کو ان 3 گھروں سے سخت نفرت ہے۔ نمبر 1، جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو جائے، اس گھر کو 70,000 فرشتے سارا دن کوستے رہتے ہیں۔ ہماری ماں اور بہنیں اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ کبھی بھی اپنی آواز اپنے شوہر کی آواز سے اونچی نہ کریں، کیونکہ جس گھر میں یہ سب ہوتا ہے اس گھر کو 70,000 فرشتے سارا دن کوستے رہتے ہیں، اور اللہ اس گھر میں کبھی بھی عذاب نازل کر سکتا ہے۔ نمبر 2، جس گھر میں کسی کے حق کا مارا ہوا پیسہ جمع کیا ہو اور اسی مارے ہوئے حق کے پیسوں سے اس گھر کی روشنی و تکبر ہوتی ہو، یعنی اس مارے ہوئے پیسوں سے گھر کا کام کاج ہو اور ان پیسوں کو خرچ وغیرہ میں لیا جائے، تو ایسے گھر پر بھی اللہ کا عذاب کبھی بھی نازل ہو سکتا ہے، اور اللہ کو ایسے گھروں سے سخت نفرت ہے۔ نمبر 3، جس گھر کے لوگوں کو مہمانوں کا آنا پسند نہیں، اس گھر میں اللہ کا عذاب کبھی بھی نازل ہو سکتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اس گھر کی نمازوں کا ثواب فرشتے نہیں لکھتے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ویسے تو ہر مسلمان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اگر مسلمان کسی غلط چیز کی دعا نہ کر رہا ہو تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن لوگ صبر نہیں کرتے، دعا کے بعد فوراً اللہ سے شکایت شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تو نے ہماری یہ دعا قبول نہیں کی۔ دعا کرنے کے بعد صبر رکھنا چاہیے، اللہ پاک پر یقین رکھنا چاہیے، تب ہی دعا قبولیت کو پہنچتی ہے۔ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ حدیثوں میں مختلف موقعوں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کا فلاں بندہ ہے اور اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کبھی رد نہیں ہوتی۔ اگر یہ 3 لوگ کسی کے لیے بد دعا بھی کر دیں تب بھی وہ قبول ہو جاتی ہے۔ سنن ابن داؤد کی ایک روایت ہے جس میں اس بات کا بیان ہے کہ 3 بندے ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی دعا مظلوم کی دعا ہے۔ مظلوم اگر کوئی بد دعا کرے تو اللہ پاک اسے فوراً قبول کرتا ہے، اسی لیے کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ظلم کے موقع پر اگر مظلوم کے منہ سے کچھ نکل گیا اور اللہ نے اس کی بد دعا کو قبول کر لیا تو پھر ظالم کو بہت بڑی سزا ہوتی ہے، اور وہ سزا اللہ پاک کبھی بھی دنیا میں چکھا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بندہ کسی دوسرے کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے تو اللہ دنیا کے سامنے اس کو اس کے ظلم کی سزا دے دیتا ہے۔ دوسرا شخص جس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے وہ ہے مسافر۔ اب اگر بندہ اچھے کام کے لیے سفر کر رہا ہے تو یقیناً اس کی دعا قبول ہوگی، خصوصاً دین کے لیے سفر کر رہا ہے تو ایسے لوگوں سے دعائیں کرانی چاہیے۔ ایسے لوگوں کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں اور ایسے لوگوں کی بد دعا نہیں لینا چاہیے۔ تیسرا شخص جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی وہ ہے باپ۔ باپ کی دعا اولاد کے لیے، باپ کی دعا کا خصوصاً ذکر کیا گیا ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے لیے کبھی رد نہیں ہوتی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا، انسان کو پسینہ کیوں آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص جو اپنے علاقے کا امیر انسان تھا، وہ آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی، میں بیمار رہتا ہوں، اللہ نے مجھے خوب دولت دی، اچھا کھاتا ہوں، اچھا پیتا ہوں، لیکن یہ بیماریاں مجھ سے جدا نہیں ہوتی،
کیوں بس یہ کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، جب آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا جنت میں تھے تو نہ درد تھا، نہ پسینہ تھا اور نہ تھکاوٹ تھی، لیکن جب حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ناراض ہو کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت سے نکال دیا اور یہ فرمایا کہ ایک محدود وقت تک آدم ذات امتحان دیں گے، اور پھر جب وہ یہ ثابت کر سکیں کہ وہ جنت کے قابل ہیں یا دوزخ کے تو انہیں اس جگہ سے نوازا جائے گا۔ حضرت حوا علیہ السلام سے کہا کہ تو درد سے بچے جنے گی تاکہ آنے والے انسان یہ سمجھ لیں کہ زندگی کا اصل نام امتحان ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم، تو اپنے پسینے کی کھائے گا۔ جو غذا سے انسان کو بیماریاں ہوتی ہیں اللہ کے کرم سے وہ پسینہ نکلنے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اے شخص، تمہارے پاس بہت دولت ہے، تم کھانا کھاتے ہو تو لیکن اپنا پسینہ نہیں نکالتے، تم محنت نہیں کرتے۔ جاؤ، جیسے تم کھانا کھاتے ہو ویسے ہی اپنے جسم سے پسینہ نکالنے کی عادت بنا لو، دیکھنا تمہاری بیماریاں جدا ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں انگلیاں چٹکانا کیسا ہے اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ انگلیاں چٹکانا مکروہ ہے، اور یہ مکروہ طنز یہی ہے، یعنی انگلیاں چٹکانے کو شریعت پسند نہیں کرتی، لیکن پھر بھی یہ گناہ کا کام نہیں ہے، اور نماز میں انگلیاں چٹکانا مکروہ تحریمی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں اپنی انگلیاں نہ چٹکایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انتظار نماز میں انگلیاں چٹکانے سے منع کیا ہے۔ مزید ایک روایت میں نماز کے لیے جاتے ہوئے انگلیاں چپکانے سے منع فرمایا ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے یہ 3 احکام ثابت ہوئے۔ نمبر 1، نماز کے دوران اور نماز کے لیے جاتے ہوئے نماز کا انتظار کرتے ہوئے انگلیاں چٹکانا مکروہ تحریمی ہے، یعنی اگر حالت نماز میں انگلی چٹکی تو وہ نماز دہرانی پڑے گی۔ خارج نماز میں، یعنی کوئی کام نہیں کر رہا ہے، ایسے ہی کھڑا ہے تو بغیر حاجت کے انگلیاں چٹکانا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی اس کام کو شریعت نے پسند نہیں کیا تو نہ کریں، لیکن اگر پھر بھی انگلیاں چٹکا لیتا ہے تو یہ گناہ نہیں ہے۔ اور خارج نماز میں کسی حاجت کے سبب، یعنی انگلیوں کو آرام دینے کے لیے انگلیاں چٹکانا بلا کراہت جائز ہے، لیکن پھر بھی اس سے بچنا چاہیے، جتنا ہو سکے بچیں، جتنا ہو سکے پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔